لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پروردگار عالم اپنی معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اے رسول اگر تم سے کوئی سوال کرے اجرت کے حوالے سے تو ان سے کہہ دو کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے ہیں، اگر اجرت کے بدلے کچھ دینا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے محبت اختیار کرو، ہمارے قرابت داروں سے محبت یا مودت اختیار کرو۔ اس ذیل میں ہم نے قرباں کی مسجد میں پڑھا تھا کہ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں، کیوں یہ تفسیروں میں بیان کیا گیا؟ کیونکہ محبت زیادہ دیر تک باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ عام طور سے جب دیکھا جائے جب تک ہمارا مطلب آپ سے رہے گا تو آپ میرے دوست ہو، جیسے ہی لڑائی ہوئی محبت ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، تمام ساری محبت ختم ہو گئی۔ بہت آپ سے محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ لڑائی ہو گئی ہے، آپ نے جو ہے میرے گھر والوں کو گالی دیا، ہم نے آپ کے گھر والوں کو گالی دیا، لہذا جو ختم، محبت ختم ہو گئی۔ تو اس کے لیے، اس محبت کے لیے کیا رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر میرے جو ہے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ یہ والی محبت نہیں، یہ والی محبت نہیں، ہمیشہ رہنے والی محبت جو آپ کے دل میں رہ جائے۔ کربلا کو واقع ہوئے ہزاروں سال ہو گئے لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد سے ادا کر رہے ہیں، ہر سال انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مودت کی بنیاد پر ہے کہ کوئی ہمارے دل سے غم امام حسین علیہ السلام نکال نہیں سکتا۔ راستے بند کر سکتے ہو لیکن دل سے محبت حسین نہیں نکال سکتے ہو، عزاداری حسین نہیں نکال سکتے ہو۔ یہ ہے مودت۔ لہذا جب اس کا شان نزول کیا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ اصحاب رسول خدا آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمت کی ہمارے لیے، آپ نے ہمارے لیے اپنے اوپر آپ کے اوپر کوڑے پھینکے گئے، آپ کو کنکڑیاں ماری گئی، آپ کو اذیت دی گئی، آپ کو مکے والوں نے ستایا، صرف کس لیے؟ ہم کو بچانے کے لیے، ہمیں صحیح راہ دکھانے کے لیے، قولوا لا الہ سمجھانے کے لیے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں جب ہم پکے ایماندار ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ آپ کو دیں۔ تو اللہ یہاں پر رسول خدا نے انتظار کیا، جب وحی آئی، وحی خدا آئی تو پروردگار نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو انہوں نے فوراً سوال کیا، یعنی صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہے؟ تو وہ قرابت دار ایک ایک کر کے مطلب کو سمجھایا کہ قرابت دار وہ ہے جس کے لیے ہم اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ قریب لوگ کون ہے؟ قریبی، سب سے قریبی کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے ہم مسند چھوڑ دیتے تھے، جن کے احترام میں ہم کھڑے ہو جاتے تھے، وہ قریب ہیں، اور وہ قریب ہیں
جن کو میں نے کہا کہ ہجرت کی وقت جو ہم ہجرت کریں گے تم ہمارے بستر پہ سو جانا، ہمارے بستر پر سو جانا. اور علی نے ویسا ہی کیا. جب پیغمبر اسلام کے بستر پہ جب سوئے تو کفار پہچان نہ سکے کون سو رہا ہے، علی سو رہے ہیں یا رسول سو رہے ہیں. اب یہاں پر پہچانے لہٰذا وہ جو ہے قریب ہے جو ہمارے بستر پر ہو بہو میرے جیسا لگے. لہذا یہاں پیغمبر نے کہا کہ وہ علی ہم سے قریب ہے. اور کون قریب ہے؟ وہ ہے جس کے لیے عرش سے دسترخوان اتر آئے. یہ عرش سے دسترخوان اتر ہے کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، کہ جب امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے منت مانی کہ اگر ہمارے بچے صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. اور یہ منت جب امام حسن امام حسین علیہ السلام صحیح ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، تو جو ہے امام مولا کائنات اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے منت مجھے کو جو پورا کرنے کے لیے روزہ شروع کیا کہ کل ہم روزہ رکھیں گے. جیسے ہی جو گھر کی خادمہ فضہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اے بیوی ہم بھی روزہ رکھیں گے. امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی تیار ہو گئے کہ اماں ہم بھی روزہ رکھیں گے. یہ جو پنجتن، یہ جو ہے 5 افراد روزہ انہوں نے روزہ رکھا. اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو کبھی جو ہے اسیر بن کر فرشتہ آتا ہے، کبھی مسکین بن کے آتا ہے، کبھی فقیر بن کے آتا ہے، اور روٹیاں آسمان تک لے جاتا ہے. یہاں بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روٹی کتنی پسند آئی. تو یہاں پر بتایا کہ وہ افراد جن کے لیے دسترخوان آسمان سے اترے وہ جو مجھ سے قریب ہیں. عزیزوں یہاں پر سمجھایا کہ یہ ہم سے قریب ہیں. اور کون قریب ہے؟ اور وہ اصحاب قریب ہیں، وہ چاہنے والے قریب ہیں، جن کے لیے اویس قرنی، جنہوں نے رسول خدا کو نہیں دیکھا ہے لیکن رسول خدا کو بہت چاہتے تھے، جن کے لیے خود پیغمبر نے پہلے کے کہہ دیا تھا کہ یمن سے خوشبو آ رہی ہے، یمن سے اس شخص سے خوشبو آ رہی ہے. اب وہ شخص ویسے قرنی جو اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے رسول خدا کی زیارت نہیں کر سکتے تھے. ماں کی اہمیت یہاں پر بتایا کہ جو بھی شخص یعنی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں کی خدمت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور وہ جو جس چیز کو چاہتا ہے کہ ہم کربلا جائیں لیکن ماں کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم حج پہ حج کرنے جائیں لیکن ماں کی وجہ سے حج کر نہیں سکتا. لہذا جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ کربلا نہیں جا سکتا تو وہ یہاں پر اپنی ماں کی خدمت کرے. بالکل ماں کی جو خدمت کرے گا وہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا جیسے جو اس نے امام کی زیارت کر لی ہو، مکے کی زیارت کر لی ہو، مدینے کی زیارت کر لی ہو. پڑے پر محمد والے محمد. تو ویسے قرنی ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے اماں آج رسول خدا کی بڑی یاد آ رہی ہے، اماں ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی زیارت کے لیے جائیں. ماں نے کہا کہ بیٹا جا سکتے ہو، ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن جلدی آنا، اس لیے کہ تمہارے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تمہارے بغیر بیکار ہیں، لہذا جلدی آنا. جب ویسے قرنی اتنی تیزی سے مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے کیا دیکھا کہ رسول خدا مسافرت سے گئے ہوئے ہیں. تو رسول خدا کے اتنے بڑے مشتاق عاشق تھے تو ان کے چپلوں کو دیکھنے لگے، اور ان کی وہ جگہ جہاں جو رسول خدا بیٹھتے تھے اس کو چوما، اس کا جو بوسہ لیا، اس کو تبرکن چوما، اور پھر چلے گئے.
جب رسول یہاں تک کہ اصحاب نے روکا بھی رک جائیے آرام کیجیے کل تک ہو سکتا ہے رسول خدا آ جائیں، لیکن کیونکہ اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اماں ہم آپ جو کہہ رہے اس پر عمل کریں گے، آپ نے کہا کہ ہم فوراً آئے تو فوراً آ جائیں گے، یہاں تک ماں نے یہ کہا تھا اگر ملاقات نہ ہو تو فوراً آ جانا۔ تو عزیزوں اویس قرنی جب چلے گئے، اب رسول خدا جب واپس آئے تو اصحاب سے کہنے لگے کہ یمن سے اویس قرنی کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں یمن اور کہاں مدینہ، لیکن خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو بھی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ لہذا جب تک ماں جیسی نعمت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی خدمت کریں، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور دوسری قربت کس کی ہے؟ دوسرے قربتیوں کی کل جو تاریخ گزری ہے، عمار یاسر کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو عمار یاسر جو رسول خدا کے صحابی تھے اور مولا کائنات کے بھی صحابی تھے، اور اتفاق دیکھیے ویسے قرنی بھی صحابی مولا کائنات اور رسول خدا کے، اور عمار یاسر بھی رسول خدا اور مولا کائنات کے صحابی، اور یہ بھی ہے جن دونوں کی قبر ایک ساتھ ہے شام میں۔ شام میں ایک جگہ ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں آیا، اگر آئے گا بتا دیں گے کہ جو ہے وہ ایک شام میں ایک جگہ ہے جہاں پر دونوں کی قبریں ایک ساتھ ہیں۔ 2014 میں جب داعش نے ان قبروں کو دیکھا جو جس پہ گنبد سجا ہوا تھا، لہٰذا وہیں سے اس نے راکٹ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں قبروں پہ راکٹ مارا، اور یہ قبر اس وقت جو ہے وہ بالکل دھس گئی اندر۔ جتنے بھی صحابی تھے مولا کائنات کے جو صفین میں لڑے تھے، ان سب کی قبروں کو مسمار کیا داعش نے۔ تو یہ وہ چاہنے والے تھے رسول جن عمار یاسر جو رسول خدا کو بہت چاہتے تھے، اسلام لے آئے سب سے پہلے، یہ 7ویں نمبر کی جو ہے وہ مسلمان تھے، ایمان لانے والے 7ویں نمبر کے تھے، اور یہ تو ان کی جب یہ ایمان لے آئے رسول خدا پر، اللہ اور جو رسول پر ایمان لے آئے، تو مکے والوں نے ان کو اذیت کرنا شروع کر دیا، گرم گرم پتھروں پر لٹا دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی ماں کو، ان کے والد کو جو زنجیروں میں جکڑ کر جو ایک صحرا میں لٹا دیتے تھے، اور تاکہ تپش کے ذریعے جو ہے یہ عمار یاسر اور ان کے گھر والے یعنی دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ لیکن عمار یاسر صفین پر زندہ رہے، اور صفین میں جو ہے مولا کائنات کے رکاب میں جو ہے لڑے اور شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد جب یہ تو اصحاب کا مسئلہ ہو گیا، اب ہمارا اور آپ کا کہ ہم کتنی قربت رکھتے ہیں، ہم کتنی مودت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا یہ جو ہے مودت ہے، کربلا جانا مودت ہے۔ 7 کروڑ لوگ جو ہے کربلا پہنچے ہوئے، اور اس سے زیادہ کا امکان بھی ہے کہ اس سے زیادہ بھی پہنچے۔ تو یہ کیا ہے؟ عشق حسین ہے، قربت حسین ہے، محبت حسین ہے، مودت حسین ہے کہ جو کربلا تک لوگ گئے ہیں۔ یہ دل میں اگر محبت اگر ہے کہ کربلا کی زیارت ہو تو انشاءاللہ آج نہیں کل زیارت ہوگی آپ کی۔ ہم نے پھر کہا کہ اگر آپ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تو اپنے گھر کے چھت پہ جائیے، کربلا کا رخ کیجیے اور کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ اگر دل میں محبت ہے، عشق حسین ہے، تو ہم یہ ڈگمگائیں نہیں کہ ہم کہاں جائیں، کہ محمدیہ والی مجلس میں جائیں گے، یہاں والی مجلس میں جائیں۔ جہاں مجلس ہو، جہاں قریب ہو وہاں بیٹھ جائیے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ڈگمگا رہے تھے کہ کدھر جائیں، ٹکرا گئی مجلس۔ یہ تو غلطی ٹکرانے والوں کی ہوتی ہے۔ تو عزیزو یہ تو مسئلہ ہو گیا ہمارا رات تک عشق حسین، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عشق حسین میں ہم رات بھر جگ رہے ہیں، عشق حسین میں ہم سینہ زنی کر رہے ہیں، کیونکہ ظلم ہوا ہے کربلا والوں پر۔ آئیے
क्योंकि अभी आप इमाम रजा अलैहिस्सलाम का ताबूत इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे, लिहाजा कुछ जुमला इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मंज़ारनी फी हयातिही व बअद ममातिही, जो कोई भी मेरी जिंदगी में या मेरी मौत के बाद ज़ियारत को आएगा, मैं वादा करता हूं कि उसकी 3 जगहों पर उसकी मदद करूंगा। 3 जगहों पर उसकी मदद करूंगा। पहली जगह क्या है? जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, कब्र में जाएंगे, जहां सबको खौफ आता है, जहां के लिए कहा जाता है कि मरहूम के लिए नमाज मैयत पढ़िए, सदका दीजिए ताकि उनकी मुसीबत टल जाए। तो मौला फरमा रहे इमाम रजा अलैहिस्सलाम की, जब मुनकिर व नकीर सवाल करने आएंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कब मदद करेंगे? जब आप कब्र में सवाल और जवाब होगा आपसे, तो जो है ये सवाल जब मुनकिर व नकीर आपसे करेंगे तो उस वक्त इमाम रजा अलैहिस्सलाम आपकी मदद के लिए आएंगे। दूसरी जगह क्या है कि जब नामाए आमाल हाथ में दिया जाएगा, ऐसे मौके पर भी इमाम ने कहा कि मैं जमानत लेता हूं, लेकिन अगर नामाए आमाल दाहिने हाथ में है तो वाह वाह क्या कहने, माशाअल्लाह। अगर बाएं हाथ में है तो हम तुम्हारी मदद को आएंगे। क्या है दाहिने हाथ? यानी कि आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, सिरात मुस्तकीम पे जा रहे हैं, तो आप कामयाब हैं, फिर इमाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कामयाब हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप मुनहरिफ हो गए हैं, सिरात मुस्तकीम से हट गए हैं, तो वहां पर इमाम जो है आपकी जियारत के लिए आएंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे। लिहाजा आप भी जाए इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत। बहुत सारे ऐसे मर्ज जो हल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिनका जो जियारत करने गए हैं उनसे पूछिए। तीसरा मौका, पुले सिरात। पुले सिरात पर तुम्हारी मदद को आऊंगा। ऐसा पुले सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार के धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म। मैं उस वक्त हाथ पकड़कर इस जैसे रात मुस्तकीम पूरा पुले सिरात से मैं तुमको पार कराऊंगा। ये इमाम रजा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। आज इसी से मिलता जुलता इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के बारे में कहा जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, मैं बहुत बड़ा मोमिन शिया हूं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं मोमिन, नमाज बिल्कुल ना पढ़ो लेकिन मोमिन हो। अगर इस तरफ आ जाए, गर्दन टेढ़ी हो रही मेरी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो 5 अलामत जो है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बयान किया मोमिन की। पहला ये कि 51 रकअत नमाज इंसान जब पढ़ता हो, मोमिन जो है नमाज पढ़ता हो, अगर जो अपने आप को मोमिन कह रहा है कि मैं पक्का मोमिन हूं, तो 51 रकअत नमाज पढ़े। आप सही से बताइए कितने रकअत आप नमाज पढ़ते हैं? शायद जुमा भी भूल जाते होंगे, मसरूफ रहते होंगे, देर में सो के उठते होंगे, लिहाजा जुमा भी चला जाता होगा। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ अफराद के लिए जो हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन 17 क्या इसमें जो वो 51 रकअत में 17 वाजिब नमाजें हैं जो फर्ज की गई हमारे ऊपर। सही से बताइएगा, हम लोग नमाज पढ़ते हैं? जोहर की पढ़ा, सुबह की छोड़ गया, सुबह जाकर कज़ा भी हो गई, उसकी भी नमाज नहीं पढ़ते। मगरिब की छोड़ दिया, अरे किसी काम से चले गए तो नमाज में दोबारा आगे पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं, कज़ा हो गए तो कज़ा हो गए, जाइए, हमें जवाब देना वो दे देंगे। चलिए। नंबर 2, ज़ियारत अरबईन पढ़ना, जो इंशाअल्लाह परसों आप पढ़ेंगे। परसों ज़ियारत अरबईन, शायद जब आलिबाग साहब आए थे यही पढ़ाया था ज़ियारत अरबईन। इंशाअल्लाह हम भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, या जब जम्मी भाई रहेंगे। और तीसरा क्या, दाहिने हाथ में अंगूठी पहना। अगर आपके हाथ में दाहिने हाथ में अंगूठी है तो समझिए हाँ मोमिन की अलामत है कुछ हमारे पास। और चौथा ये कि मिट्टी पर सजदा करना। जब नमाज़ें नहीं पढ़ो तो सजदा क्या करोगे भाई? पांचवा ये कि नमाज में बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना। यहां जो लोग जो है
जैसे इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब पता नहीं आवाज आएगी जो वो ये अपना फुरादा नमाज पढ़ते हैं तो कोई आवाज ही नहीं आती, बिल्कुल भुनभुना रहे। बहरहाल ये चीजें हैं। उसके बाद कि इमाम ये तो बातें हो गई कि जो है ताकि जो है वो अरबैन याद आ जाए कि अरबैन में जो है आपको ज़ियारत अरबैन पढ़ना है। तो ये इमाम का एक चाहने वाले का वाकया है। तबरेज जो ईरान में एक इलाका है तबरेज, जहां सुन्नी शिया या पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, वहां पर सब रहते हैं। और मैं गया हूं, शहद का कारोबार वहां होता है। तो तबरेज में एक चोर था, चोर एक शख्स था जिसने बस खरीदा। उसने सोचा कि बस जो हमने खरीदा है उससे नेक काम लिया जाए ताकि उससे कमाई भी हो और सवाब भी मिले। बस को खरीदने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना हो हम जो है ज़ियारत के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए लोगों को ले जाएं, ज़ियारत कराएं। लिहाजा उसने बस खरीदने के बाद अब ये सोच रहा था, रात में सोया जब, तो उसने ख्वाब में देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए हैं और कहा कि उस जेब कतरे को जो है, जो चोर है तुम्हारे इलाके का सबसे बड़ा चोर, उसको साथ में लेके आना। नाम लिया, नाम ज़हन में नहीं है, उस चोर को लेके आना। तो इमाम ये ड्राइवर जब सुबह उठा और उसने कहा कि ये कहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और कहाँ ये चोर जेब कतरा मशहूर जो नमाजी नहीं है, परहेजगार भी नहीं है, कहीं से दिन भर जो है इधर उधर करता रहता है, लिहाजा कोई अहमियत नहीं दिया। अरे होगा ख्वाब, ऐसे ही होगा। फिर दोबारा जो है रात में जब सोए, फिर दोबारा यही ख्वाब कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए हुए हैं और कह रहे हैं कि उस जेब कतरे को लेकर आना। लिहाजा जो ये 3 बार 3 रात तक ऐसा हुआ। जब 3 रातों तक ये ऐसा ही जो अमल इमाम रज़ा आए और उन्होंने इमाम रज़ा ने उसे ड्राइवर से कहा कि उसको लेके आना। अब तीसरी मरतबा ये होश में आए कि क्यों जो बार बार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बार बार आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस जेब कतरे को लेके आना। लिहाजा अब इसने सोचा कि चलो नॉमिनेशन तो कराना है, लोगों से कहना है, और इसी बहाने हम उसको भी तलाश करते हैं, वो कहाँ मिलता है। लिहाजा तबरेज में ऐलान कर दिया कि हम फला तारीख को मशहद ले जाएंगे ज़ायरीन को, अगर कोई जाना चाहता है तो हमारे साथ चले, और ये रकम इतना इतना रकम लगेगा। लोग तैयार हो गए और जेब कतरे के बारे में पूछा कि जो यहाँ का सबसे मशहूर जेब कतरा है वो कहाँ है। कहा कि वो तो फला जगह रहता है। लिहाजा ये ड्राइवर ढूंढते हुए वहां पहुंचा जहां वो जेब कतरा था। उससे कहा कि मशहद चलोगे? तो हम सोचा कि जो है लगता है वो तलाश कर रहे हैं, कोई जो है ज़ाहिर मिले उसको लेके जाएं, इसलिए पूछ रहे हैं। चल चलो यार आगे बढ़ो। उसकी ज़बान ऐसी थी इलाहाबाद वालों जैसी, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं, अरे चल कहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, कहाँ हम जैसे चोर डाकू हमसे कह रहे हो। लिहाजा जो है वो अहमियत नहीं दिया। कहा कि सुनो हम तुमको फ्री में ले जाएंगे। अब आमतौर से ये फ्री का नाम जब सुनता तो हर आदमी तैयार हो जाएगा, पूरी बस भर जाएगी, बल्कि 2-4 बस आओ लेके आओ भैया। तो उसने कहा जब फ्री में ले जा रहे ठीक हम तैयार है भैया, ये कौन छोड़ सकता है फ्री, और वो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। अब यहीं से उसके अंदर जो है वो मोहब्बत मवद्दत जो पैदा हो गई। उसने कहा ठीक है चलो, जो इस फ्री में ज़ियारत हो रही हो जाए चलो। आपको जो है काफिला जो चला बस, और आगे बढ़ता रहा। इतने में एक ऐसे शहरा में पहुंचे जहां डाकुओं ने हमला कर दिया। अब जब डाकुओं ने हमला किया, अफसरों जितना भी सामान पैसा था उस डाकुओं ने ले लिया। तो इतने में बस ड्राइवर के जब उसने ले गए और जब वो डाकू चले गए तो ये रोने लगा कि अब क्या होगा, सबका पैसा तो मेरे पास था, सबके माल का जिम्मेदार मैं था, अब मैं क्या कैसे करूंगा, कैसे ज़ियारत कराऊंगा, कैसे होटल में ठहराऊंगा। लिहाजा अब वो रोने लगा। इतने में ये खड़ा होता है, ये बताओ तुम्हारा कितना पैसा था, तुम्हारा कितना पैसा था, तुम्हारा कितना था, तुम्हारा कितना था। ये ड्राइवर ताजुब क्या कह रहे हो? कहा कि हाँ बताओ तुम्हारा पैसा कितना था। कहा इतना था, लो ये पैसा। अब उसने पैसा देना शुरू किया।
کہا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ کہا کہ جب وہ ڈاکو لوگ آئے اور تم لوگ ڈرے ہوئے تھے، اپنا مال دے رہے تھے، تو ہماری نگاہ یہ تھی کہ یہ پیسہ جاتا کہاں ہے، کون اس کا سردار ہے، کون دینا کر رہا ہے؟ ہم جو تم لوگ ڈرے ہوئے تھے، وہ لوٹ رہے تھے، ہم اس کے سردار کے پاس پہنچ گئے اور سارے پیسے کو لے لیا۔ میں نے سامان نہیں لے سکا لیکن پیسے کو لے لیا۔ تو اس ڈرائیور نے کیا کہا؟ اچھا اب میں سمجھا کہ امام رضا علیہ السلام نے کیوں کہا تھا اس جیب قطرے کو لے کے آنا، کیونکہ ظاہرین کی حفاظت کرانا تھا۔ تو جیسے اس نے ڈرائیور نے زور سے کہا تو یہ جو جیب قطرہ تھا یہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ امام رضا علیہ السلام نے ہم کو بلایا؟ کہا کہ ہاں تم کو بلایا تھا، کیا میں تمہارا ماما لگتا ہوں تم کو فری میں لے جائیں گے؟ اب یہاں پر وہ رونے لگا، یہاں تک کہ مشہد آ جاتا ہے۔ اب وہ ڈرائیور کہتا ہے اترو اترو، سب اتر جاتے ہیں لیکن یہ نہیں اترتا۔ کہا کہ تم کیوں نہیں اتر رہے ہو؟ کہا کہ ہم کو ایسے لے جاؤ امام رضا علیہ السلام کے پاس جیسے کوئی مجرم کو لے جایا جاتا ہے، کیونکہ میں مجرم ہوں، لہذا وہ مجرموں کی طرح امام رضا علیہ السلام کے در پہ رہا، قافلہ چلا گیا، لیکن وہ اس وقت تک رہا جب اس کی غلطی مجھے معاف نہیں ہو گئی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے وطن تبریز پہنچا تو وہ ایک متقی پرہیزگار بن کے پہنچا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ کب کس کی ہدایت ہو جائے نہیں پتا، کب کس کی ہدایت ہو جائے، کب کس کو مولا بلا لے۔ یہ ہے مودت کہ جو امام کے در پہ جائے، چینج ہو کے آئے۔ لیکن ہم نے نہ جانے کتنے ظاہروں کو دیکھا جو بدلے ہوئے نہیں تھے، حج کر کے آ گئے لیکن بدلے ہوئے نظر نہیں آئے، نمازی پرہیزگار نہیں ہوئے۔ ہم نے کتنے ظاہروں کو دیکھا، وہی جے غیبت، وہی جے برائیاں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ کیوں؟ لگتا ہے زیارت جو ہے خلوص سے نہیں ہوا، رو کر نہیں گئے، جبکہ امام نے کہا جب زیارت کرنے جاؤ تو غمگین حالت میں جاؤ۔ ہاں عزیزوں، میں اس امام کے بارے میں بیان کر رہا ہوں جس کی شہادت طوس میں ہوئی، خراسان میں ہوئی۔ خراسان کا ایک نام مشہد بھی ہے۔ تو عزیزوں، جب امام کو زہر دے دیا گیا تو امام نے ابا سل سے کہا کہ اے ابا سل، دیکھو تم ہم کو جو غسل نہیں دینا، تم ہمیں کفن نہیں دینا، تم ہمیں ہنوت نہیں دینا۔ کہا کہ مولا کیوں، کون دے گا پھر؟ کہا کہ ہمارا بیٹا آئے گا اور وہ جو ہے ہمیں غسل و کفن دے گا۔ تو اتنے میں امام محمد تقی علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اب اصل سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کیونکہ دروازہ چاروں طرف سے بند تھا۔ کہا کہ جو ہم کو مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ ہم کو اندر بھی داخل کر سکتا ہے۔ ہاں عزیزوں، امام کی شہادت ہو گئی۔ ایک بہن ہے جو مدینے سے اپنے بھائی کے عشق میں چلی تھی، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ یعنی تمام بھائی قتل ہو گئے۔ امام جناب بی بی معصومہ یکو تنہا جب قم پہنچی تو قم والوں نے ان کے استقبال میں آگے بڑھے اور کالے پرچم کو جب نکال دیا تاکہ بی بی معصومہ کو پتہ نہ چلے کہ امام رضا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ لہذا بی بی ایک قم میں بیت النور ہے، اس جگہ پر جا کر خوب رویا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو وہیں پر ایک اور عورت تھی جو چلا کہہ رہے تھے کہ ہاں امام رضا آپ شہید ہو گئے۔ جیسے یہ سنا تو امام رضا علیہ السلام کی بہن نے گریہ وزاری کیا اور کہا کہ جا کے خاتمہ سے کہا اس بیوی کو بلا کے لے آؤ۔ لہذا وہ جب معظمہ وہ آئی تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ تم کو نہیں پتا کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہمارے 8ویں ماہ؟ کہا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ ہاں عزیزو، معصومہ نے کہا کہ اے بھیا، آپ نے تھوڑا انتظار بھی نہیں کیا کہ ملاقات ہو جائے۔ ہاں عزیزو، امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے
تو چاہنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے. اور جب بیٹے نے آ کر آپ کو غسل دیا, کفن دیا, حنوط دیا, آپ کا جنازہ تیار ہوا, چاہنے والوں کا مجمع تھا, آپ کو لے کر جا کر دفن کیا گیا اس میں, تو عزیزوں میں کہوں گا مولا یہ آپ کے بیٹے موجود تھے, آپ کو حنوط دیا, آپ کی بہن وہاں سے مدینے سے چل کر آئے, چاہنے والوں نے آپ کو آپ کو سپرد خاص کیا, لیکن ہائے کربلا کے میدان میں ایک اور جنازہ ہے جو 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا, اور کوئی نہ دفن کرنے والا, نہ کوئی کفن دینے والا, نہ کوئی غسل دینے والا, لیکن ہائے ایک بیٹا تھا جو جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار طور تھا, اور اتنا مجبور تھا کہ اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء و تسلیما لامر ماتم حسین. برنگردون از من یا حسین, عفوا یا حسین.